ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ بیرسٹر اویسی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کویت کے دورے پر HMWA کی جانب سے عشایہ کا اہتمام۔ تلنگانہ حج کمیٹی کی شاندار میزبانی، اسپیکر گڑیم پرساد کی حج ہاؤس آمد اور عازمین کی روانگی۔ پنجاب کے امرتسر میں واقع مجیہٹا روڈ بائی پاس پر آج زوردار دھماکے سے سنسنی پھیل گئی۔ تلنگانہ ریاست حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2025 کے قافلوں کی مکہ مکرمہ روانگی کا سلسلہ جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ صدر نشین حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا کی زیر قیادت حج ہاؤس نامپلی میں عازمین حج کے لیے شاندار اور معیاری انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں حجاج کرام کی روانگی سے قبل انہیں مکمل سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ عازمین حج اپنے گھروں سے حج ہاؤس آ کر منظم کیمپ میں قیام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں صدر نشین حج کمیٹی کی خصوصی دعوت پر تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر حج ہاؤس تشریف لائے، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے عازمین حج سے ملاقات کی، ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کی کامیاب حج کی دعا دی اور حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے خسرو پاشا کی محنت، خلوص اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں سراہا اور کہا کہ ریاستی حکومت حج کے مقدس سفر کو آسان اور خوشگوار بنانے کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے حج قافلے کو جھنڈی دکھا کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ کیا۔ اس پرمسرت موقع پر حج ہاؤس میں روحانی منظر دیکھنے کو ملا، جہاں دعا، محبت اور عقیدت کا ماحول چھایا رہا۔ صدر نشین حج کمیٹی خسرو پاشا نے تمام حکومتی عہدیداروں، حج کمیٹی کے ارکان، رضاکاروں اور عازمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عازمین حج کی خدمت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے حالیہ دنوں میں کویت کا دورہ مکمل کیا۔ ان کے اعزاز میں حیدرآباد مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن نے معروف ہندوستانی تاجر ہوشدار خان مرکب میں خصوصی عشایہ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے عشایہ میں شریک تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کیا اور کمیونٹی کی جانب سے دی گئی محبت و خلوص پر مسرت کا اظہار کیا۔ عشایہ سے خطاب کرتے ہوئے میزبان ہوشدار خان نے بیرسٹر اویسی کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایماندار اور قوم کی خدمت کے لیے وفد قائد موجود ہے۔ اس پروگرام میں حیدرآباد اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والی کئی معزز شخصیات نے شرکت کی، جن میں HMWA کے صدر ڈاکٹر نعیم، فیما ایسوسی ایشن کے نائب صدر عرفان کریم اور کویت سے آزاد صحافی محمد عظیم اور ابراہیم عمران شامل تھے۔ یہ تقریب باہمی تعلقات، ثقافتی تبادلے اور مختلف مشترکہ موضوعات پر گفتگو کے لیے ایک قیمتی موقع ثابت ہوئی، جس سے ہندوستانی تارکین وطن اور اپنے وطن کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2025 کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے عازمین کی خدمت کا سلسلہ انتہائی منظم انداز میں جاری ہے۔ حج ہاؤس نامپلی اس وقت روحانیت، عقیدت اور محبت کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں سے ہر روز درجنوں عازمین مکہ مکرمہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ صدر نشین حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا کی قیادت میں حج ہاؤس میں عازمین کے لیے عمدہ سہولتیں، آرام دہ قیام، رہنمائی اور روانگی کے تمام انتظامات نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گڑیم پرساد کی خصوصی آمد پر حج ہاؤس میں ایک خوبصورت تقریب منعقد ہوئی۔ اسپیکر کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف عازمین سے ملاقات کی بلکہ انہیں نیک تمناؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ اپنے خطاب میں اسپیکر گڑیم پرساد نے حج کمیٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ خسرو پاشا اور ان کی ٹیم قابل تحسین ہیں، جنہوں نے عازمین کے لیے مثالی انتظامات کیے ہیں۔ ریاستی حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی تاکہ حجاج کرام کا یہ سفر آسان، محفوظ اور بابرکت ہو۔ بعد ازاں اسپیکر نے قافلے کو جھنڈی دکھا کر مکہ مکرمہ کے لیے رخصت کیا۔ اس موقع پر کیمپ میں موجود اہل خانہ، رضاکار اور کمیٹی ارکان نے اجتماعی دعا میں شرکت کی۔ صدر نشین حج کمیٹی خسرو پاشا نے کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے ایک امانت ہے اور ہم ان کی خدمت کو اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ ہر قدم پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر حج ہاؤس میں ایک روحانی سفر کے آغاز کا پیغام دے رہے ہیں، جہاں خلوص، خدمت اور دعا کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ امرتسر میں ایک شخص کے ہاتھ بم پھٹ پڑا۔
पंजाब के अमृतसर में वाक़ मजियाटा रोड बाईपास पर आज ज़ोरदार धमाके से सनसनी फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इलाकों में खौफ व हिरास की फ़िज़ा कायम हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब एक शख्स बम से छेड़छाड़ कर रहा था, जो अचानक उसके हाथ में फट गया। शदीद ज़ख्मी हालत में उसे फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि ज़ख्मी शख्स करीबी गड्ढे में पड़ा चीख रहा था और उसके हाथ बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे। ज़राए का कहना है कि ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक है और अब तक इसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यह वाक़या किसी गैंग या दहशतगर्दाना सरगर्मी से मुताल्लिक़ नज़र नहीं आता। शुबा किया जा रहा है कि ज़ख्मी शख्स कबाड़ी का काम करता था और मुमकिन तौर पर उसे कहीं से कोई पुराना बम मिला जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा था। धमाका जिस मुकाम पर हुआ वो निस्बतन सुनसान इलाका था, जिसके बायस कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की हसासियत के पेश नज़र पूरे बाईपास इलाके को सील कर दिया गया है और वहां इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर तलब कर लिया गया है ताकि धमाके की नौइयत और वजूहात का पता लगाया जा सके। पुलिस अफसरान ने बताया है कि मामले की मुकम्मल तफ्तीश जारी है और जल्द ही मीडिया को तफसीलात फराहम की जाएगी। इस दौरान पंजाब में पहले से ही सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।